نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھنے دے بے شمار فضائل و برکات نے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے دا معمول بنا لوے، یعنی 50 مرتبہ میری ذات تے درود پاک پڑھے، صافحتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن ایسے بندے نال میں محمد خود مصافحہ کراں گا. تو جتنا ہو سکے اپنے آقا دی ذات بابرکات تے کثرت نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے. آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ مبارک دے اندر انشاءاللہ عز و جل شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا. آج ساڑھے معاشرے کے اندر خطبہ حضرات، خطیب حضرات شہادت امام حسین تے بیان کرتے ہیں، لیکن شہادت عثمان غنی بیان نہیں کی جاتی. شہادت امام حسین بھی بیان کرو، جڑی معتبر روایات تو ثابت ہے وہ بھی بیان کی جائے، کیونکہ وہ بھی مظلومیت کے اندر شہید کیتے گئے. اور شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی بیان کرنا چاہیے. حالانکہ ساڈے معاشرے کے اندر نہ اس کو بیان کیتا جاتا ہے اور نہ ساری عوام اس کو سماعت کرتی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین ذو الشرکتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ شہادت ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے حیات ظاہری کے اندر بار بار حضرت عثمان غنی نو آپ دی شہادت یا بشارتہ سنائی جاتی. آقا علیہ السلام نے بار بار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بشارت عطا فرمائی کہ تسی شہید کیتے جاؤ گے، شہید کیتے جاؤ گے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان ہے. سنو حدیث پاک مسند ابی یعلا کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مستدرک بن حاکم کے اندر مختلف الفاظ کے نال موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تمام مہاجرین سن، نفر من المہاجرین، کثیر مہاجر صحابہ سن، فیہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن و سعد بن ابی وقاص. اس سارے صحابہ موجود سن، مہاجرین صحابہ موجود سن. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینہدا کل رجل الی کفیہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ اپنا اپنا ایک سنگی، اپنا اپنا ایک دوست بنا کے اکٹھے بیٹھ جاؤ. سارے صحابہ آمنے سامنے ہو گئے، سارے صحابہ اپنا اپنا دوست، اپنا اپنا ساتھی سامنے رکھ کے دو دو دی جوڑی بن گئی. آسان الفاظ کے اندر سمجھ لو. آقا علیہ السلام نے وہ جوڑیاں جدو بنا دیتیاں، آقا علیہ السلام ونہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عثمان فاعتنقہ. آقا علیہ السلام خود کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو جب پا لیا. قربان نہ جائیے حضرت عثمان غنی کو آقا خود چل کے جا کے کھڑے ہو کے گلے لگا کے پیار فرما رہے. فقال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عثمان، اے عثمان، انت ولی فی الدنیا و انت ولی فی الآخرہ. فرمایا اے عثمان تو دنیا تے بھی میرا یار ہے، آخرت دے اندر بھی میرا یار ہے. وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آقا علیہ السلام نے بار بار آپ کی بشارت دیاں، خبراں صحابہ اکرام کو بیان فرمایا. سنو ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا فتنہ کا ذکر فرما رہے سن کہ فلاں فتنہ بھی ہوئے گا، فلاں فتنہ بھی ہوئے گا، فلاں فتنہ بھی ہوئے گا. پھر میرے آقا نے ایک ایسے فتنے کا ذکر کیتا، فرمایا یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان
فرمایا ایک ایسا فتنہ بھی ہوئے گا جس کے اندر حضرت عثمان غنی نو مظلومن شہید کیتا جائے گا. میرے آقا نے صحابہ نو پہلے اس کی خبر دے دی. ایک اور حدیث پاک سماعت فرماؤ. امام حاکم حدیث پاک لے کے آئے حضرت عبداللہ بن عباس حدیث پاک راوی نے ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت قاعدا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل عثمان فلما دنا منه قال يا عثمان تقتل وانت تقرأ سورة البقرة فتقع قطرة من دمك على الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وتبعث يوم القيامة أميرا على كل مخزول يقبضك أهل المشرق وأهل المغرب وتشبه في عدد ربيعة ومدار. کتابہ جو کاٹ کے لے کے آیا مستدرک علی صحیحین جسے پاک موجود ہے. میرے سامنے مستدرک شریف موجود ہے عربی متن دے نال. میرے آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی آقا علیہ السلام دے کول بیٹھے سی. اس اقبل عثمان حضرت عثمان نے کہنی سامنے آئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال یا عثمان فرمایا اے عثمان تقتل وانت تقرأ سورۃ البقرہ. فرمایا اے عثمان ایسا فتنہ ہوئے گا جس کے اندر تر مظلومن شہید کیتا جائے گا. فرمایا جس ویلے تیری شہادت ہوئے گی فرمایا تیرے لباں تے قرآن دی تلاوت جاری ہوئے گی. میں سورۃ البقرہ میں نے کہا سورت بھی بیان کی تھی. فرمایا جدو تینو شہید کیتا جائے گا تیری زبان دے سورہ بقرہ دی تلاوت جاری ہوئے گی. آج اگر کوئی لوگ آکن کہ ساڑھے نبی پر ساڑھے ور گئی ہے بھائی سانو اپنی انجام دا نہیں پتا, سانو نہیں پتا ساڑھی موت کس طرح آنی ہے, کیڑی جگہ تے آنی ہے, کس حالت دے اندر آنی ہے. میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو دس دیتا. فرمایا ایک تے تین شہید کیتا جائے گا اور دوسرا مظلومن شہید کیتا جائے گا. تیسرا میرے آقا نے فرمایا جدو شہادت تین ملے گی تیری زبان پہ سورہ بقرہ دی تلاوت جاری ہوئے گی. اور فرمایا فتقع قطرۃ من دمک علی الآیہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. فرمایا جب تن شہید کیتا جائے گا نا تینو تلوار لگے گی. فرمایا تیرے خون دے قطرے قرآن دی اس آیا پاک تے فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. صبغت اللہ اللہ کا رنگ فرمایا اس آیا پاک تے تیرے خون دے قطرے گریں گے تے تیری شہادت اللہ دے رنگاوے چ لاگی جاوے گی. میرے آقا نے حضرت عثمان غنی دی شہادت نو بیان فرمایا. پھر اے بھی بیان فرمایا جدو شہادت تواڈی ہوئے گی تسی قرآن دی تلاوت کر رہے ہوگی. پھر اے بھی بیان کر دیتا کہ تسی تلاوت بھی اس آیت پاک نہیں فرما رہے ہوگے. ایسے جسے پاک کو سماعت فرمانا اگے جو شہادت میں بیان کراں گا یہ حدیث پاک اس کے اندر آئے گی. میرے آقا نے آیا مبارک بھی بیان کی تھی. پہلا سپارہ آخری رکوع فرمایا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. فرمایا اس آیا پاک کے تیرے خون دے قطرے گریں گے. اور فرمایا وتبعث یوم القیامہ اے عثمان تیری شان کی ہے. فرمایا وتبعث یوم القیامہ امیرا علی کل مخذول. میں حدیث پاک ایک بات اندر لکھی پہلے شہادت نو میں پڑھیا سچی بات میں اپنے دل کے اندر خیال کیتا. میں کہا اسلام کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے نا تو اس کے اندر کثیر شہادتہ نے بڑی بڑی مظلوم من شہید کیتا گیا مسلمانان. لیکن میرے دل کے اندر خیال آیا شہادت پڑھ کے حضرت عثمان غنی دی. میں کہ جنہ مظلومن انہاں شہید کیتا گیا اور کسی نے شہید کیتا جنہ ظلم انہاں تے ہویا 40 دن تک حضرت عثمان غنی دا پانی بند کر دیتا گیا. 40 دن تک گھر دے اندر آپ نو معذور کر کے قید بنا لیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے خیر جسے پاک میری اس گل کی دلیل بن گئی. فرمایا میرے آقا نے فرمایا اے عثمان تو قرآن کی تلاوت کرنے والا جب تیری شہادت ہوگی وتبعث یوم القیامت امیرا علی کل مخذول. فرمایا قیامت والے دن جب تو قیامت حشر کے میدان کے اندر داخل ہوئے گا فرمایا جتنے بھی مظلوم ہیں انہاں سارے مظلوماں دا سردار بن کے آئے گا. میں سردار بن جائے گا. اور فرمایا وتبعث یوم القیامت قیامت والے دن امیرا علی کل مخذول. ہر تو
مظلوم دا سردار بن کے آئے گا، امیر بن کے آئے گا. اور اگلے حدیث کے الفاظ سینے کے اندر ٹھٹ پا دیں، فرمایا یا گبیتو کا اہل المشرقی و اہل المغرب. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عثمان تن ظلمن شہید کیتا جائے گا، تو سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہا گا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم دی تلاوت کر رہا گا. قرآن نے ان الفاظ دے تیرے خون دے قطرے گرن گے. اور فرمایا وَتُبَعْثُ یوم القیامہ امیراً علی کل مخذول، ہر مظلوم دا سردار بنا کے بلایا جائے گا. وَيَقْبِتُكَ أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ. فرمایا سن مشرق تو لے کے مغرب تک جتنے بھی قیامت والے دہاڑے لوگ ہون گے، جب تیری شان نکل گے سارے لوگ تیری شان تے رشک کرن گے، رشک کرن گے. کاش اے شان سانو مل جاتی. فرمایا ایسی شان دے نال تو قیامت والے دن آئے گا. اور اگلے حدیث کے الفاظ فرمایا وتشبع فی عدد ربیعۃ و مدر. فرمایا پھر قیامت والے دیہڑے ربیعہ اور مدر کا جڑا قبیلہ ہے نا، کثیر افراد سن انہاں قبیلیاں دے. فرمایا انہاں قبیلیاں دے مطابق جتنے لوگ نے میری امت دے انہیں لوگاں دی تو شفاعت بھی قیامت والے دن کرے گا. یہ حضرت عثمان نے کہا اتنی شانہ والے. سنو بخاری شریف حدیث پاک ہے، عربی متن نہیں پڑھا گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. میرے آقا ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر تشریف فرما، دروازہ لگیا سی اور میرے آقا نے دستک ہوئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا دروازہ کھولو تے جڑا دروازے تے آئے انہوں نال جنت دی بشارت بھی دیو. صحابی اٹھے دروازہ کھولیا تے ویکھیا تے سیدنا صدیق اکبر آئے. صحابی نے بشارت دیتی کہ تانوں جنت دی بشارت ہوئے. میں تانوں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی دی خبراں شہادت دیاں میرے آقا نے پہلے بیان فرمائیاں. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر آ کے بیٹھ گئے. پھر میرے آقا نے پھر دستک ہوئی، فرمایا جاؤ دروازے تے جڑا ہے اونوں اندر آن دی اجازت بھی دے دیو، نال او جنت دی بشارت بھی دے دیو. بخاری شریف دی کتاب دے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایتھے میرے کول موجود ہے. دیکھنا چاہنا میں خاص کرنا. حضرت عمر فاروق آئے، آ کے بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ دستک ہوئی. میرے آقا نے صحابی نے ارشاد فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنت علی بلوی تصیبہ. فرمایا ہن جڑا بندہ اندر آئے گا اودے واسطے دروازہ بھی کھولیا جائے، اونوں اجازت بھی دتی جائے. وبشرہ بالجنت، فرمایا جنت دی بشارت بھی دتی جائے. علی بلوی تصیبہ، فرمایا اونوں نال اے بھی دسیا جائے تینوں جنت دی بشارت. ہاں جڑیاں مصیبتاں آئیاں انہاں تے صبر کرے گا، اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا. سنو چوتھی حدیث پاک حضرت عثمان غنی آپ کو شہادت کی خبر دی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اشارہ فرماتے ہیں سے آقا دے کول تشریف فرما. آقا نے فتنے والا ذکر کیتا. فرمایا فتنے والا ذکر کرنے ساتھ ایک شخص گزریا جنہیں چادر دے نال این بکل ماری، چہرہ نظر نہیں آ رہا. میرے آقا نے این اشارہ کیتا، فرمایا جڑا گزر نہیں رہا ھذا یوم اذن علی الہدی. فرمایا کہ تو فتنے عروج دی ہون گے نا، اے جڑا بندہ جا رہا ہے اے ہدایت ہوئے گا تے حق ہوئے گا. یہ بندہ آپ کو اجازت کا فرماتے ہیں. میں گل سن کے آقا نے دوڑیا کہ میں جا کے دیکھا کون شخص ہے. فرمایا جدو اس بکل والے نے میں بلایا اور انہوں نے اپنی بکل ہٹائی، فرمایا وہ کہتے عثمان غنی دی ذات تھی. فتنہ دے اندر انہاں نو مظلوم من شہید کیتا جائے گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہادت واسطے پوری پلاننگ دے نال مصر دے لوگ، کوفہ دے لوگ، بصرہ دے لوگ، 1,000 بندہ او تو آیا. عبداللہ بن سبا ایک او شخص سی جنہیں سب تو زیادہ اس دے اندر کردار ادا کیتا. انہیں جا کے مصر دے لوگاں جا کے پہلے ایک کیا کہ حضرت عیسیٰ افضل نے یا آقا افضل نے. انہوں نے کہا آقا افضل نے، کہنے لگے عیسیٰ دے بعد بھی چوان گے. اس تو پتہ لگا حضرت عیسیٰ افضل نے. اس طرح جا کے اس نے معاملات خراب کیتے. پھر اے مصر دے شہر دے اندر چلا گیا، ملک دے اندر، اور جا کے کہنے لگا آقا نے فرمایا علی وسیع ہے. تے وسیع جڑا ہوندا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی ایک وسیع ہوندا ہے، تے وسیع ہی خلیفہ ہوندا ہے. تے کہنے لگا حضرت عثمان غنی جبرن یعنی جان بوجھ کے کھو کے ظلمن حضرت مولا علی دی خلافت تے ڈاکہ ماریا. اے عبداللہ بن سبا اے آئی یہودی اپنے آپ کو محب علی کہندا سی، میں علی نال محبت کرن والا، حالانکہ دلوں یہودی سی نہ مولا علی نال محبت کرتا سی نہ صحابہ نال محبت کرتا سی. عبداللہ بن سبا نے سب تو زیادہ ان معاملات خراب کیتے. انہیں کیا جی حضرت عثمان غنی نے جان بوجھ کے جبرن خلافت کو حاصل کیتا ہے. حضرت عثمان غنی نے میرے آقا نے بار بار بشارت دیا. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عثمان منافق
تیری قمیض اتارنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ قمیض عطا فرمائے گا. منافق قمیض اتارنا چاہیں گے، فرمایا جو کچھ بھی ہو جائے قمیض نہ اتارنا. علماء فرماتے ہیں خلافت ہی سی جی حضرت عثمان غنی دی کہ خلافت کھونا چاہتے سان. حضرت عثمان غنی نے خلافت کھونا تھا. پھر اس طرح معاملہ ہویا کہ حضرت عثمان غنی دی انگوٹھی سی جڑی مور واسطے سے پہلے آقا کو لوئی، پھر سیدنا صدیق اکبر کو لوئی، پھر حضرت عمر فاروق کو لوئی، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کو لائی. وہ انگوٹھی اٹھا لے گئی، گم ہو گئی، اٹھا لے گئی. پھر اس دے معاملات اس طرح دے ہوئے کہ ایک منافق نے لے لی اور اس نے مور لگا کے محمد بن ابو بکر انہاں دی طرف جناب غلط خط لکھ دیتا. ٹائم کام میں مختصر بیان کر رہا. اس طرح تمام لوگ انہاں دے مخالف ہو گئے. پھر آپ نے ایک چراغا سی اس کو وسیع کیتا. بعض لوگ اس وجہ تو آپ دے مخالف ہو گئے. پھر مال انگوٹھی جدو چوری ہوئی، پھر وہ جڑا خط دے معاملات خراب ہوئے، حضرت عثمان غنی دے لوگ فل خراب ہو گئے. پھر بعض لوگ آپ دے خلاف اس وجہ تو ہوئی کہ اس وقت شریعت دے خلاف معاملات شروع ہو گئے. سب تو زیادہ فتنے حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر آئے، آپ کی خلافت دے اندر آئی کہ لوگاں نے کبوتر بازی شروع کر لی تے آپ نے انہاں نو ڈانٹیا اور کبوتراں دے پراں نو کٹوا دیتا. اور جڑے او لوگ سن او بھی حضرت عثمان غنی دے خلاف ہو گئے. اور بعض نے گلیلا بنا کے شریعت مطالعہ دے مخالف انہاں گلیلا دا استعمال شروع کر لیا. حضرت عثمان غنی نے وہ گلیلا لے کے وہ بھی توڑ دیتیاں. اس طرح کر کے لوگ آپ دے مخالف ہو گئے اور ہر شہر وچوں 1,000 بندہ آیا جڑا پوری پلاننگ دے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ دی خلافت نو چھیننا چاہتا سی اور آپ نو شہید کرنا چاہتا سی. سنو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر رسول تے کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیتا. اے عصا ہوندا ہے جڑا عصا ہے نا، آپ نے اس کو پکڑیا اور یہ پکڑنا سنتے مصطفیٰ ہے. عصا حضرت عثمان غنی نے پکڑیا اور آپ جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے. پوری پلاننگ دے نال وہ آئے. ایک بندہ ایک سائڈ تو کھڑا ہویا تے کہنے لگا اے عثمان غنی ایسا تہاڈا خطبہ نہیں سننا. حضرت عثمان غنی اپنا خطبہ جاری رکھیا. دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا. دوسرا بندہ کہنے لگا کہ میں ایسا تہاڈے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی. پوری پلاننگ دے نال آئے. حضرت عثمان غنی عصا پکڑیا اور اس عصا دے نال آپ نے اپنی تقریر جاری رکھی، اپنا خطبہ جاری رکھیا. حضرت عثمان غنی نے روکیا نہیں. جہجہ غفاری سی وہ دوڑ کے آیا. انہیں آ کے وہ عصا جڑا مصطفیٰ دا عصا سی، آقا علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے اس کو استعمال کیتا، پھر حضرت عمر فاروق نے استعمال کیتا، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی نے استعمال کیتا. اس جہجہ غفاری نے اپنے گھٹنے تے مار کے وہ عصا توڑ دیتا. اتنے بلوائی بدبخت سن، انہاں عصا توڑ دیتا. اور سنو تبریز شریف کے اندر ہے اور حجت اللہ علی العالمین ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک گل موجود ہے. جہجہ غفاری نے اپنے گھٹنے دے نال وہ عصا جس وقت توڑیا نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو پتھر ماریا، آپ دے سر مبارک تے لگا. جتنے بھی اوتے بلوائی سن سارے پتھر مارنے شروع کر دیتے. حضرت عثمان غنی بے ہوش ہو کے گر گئے. جڑے صحابہ سن وہ اٹھا کے لے گئے اور یہ معاملات خراب ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ بے ہوش ہو کے چلے گئے اور وہ جہجہ غفاری جنہیں آقا علیہ السلام دا وہ عصا توڑیا سی، حجت اللہ علی العالمین اس کتاب دے اندر موجود ہے. اس کو گھٹنے دے اندر ایسا کینسر ہویا اور اس کو گوشت چڑھن دی بیماری بھی لگ گئی. وہ دے قریب کوئی بندہ نہیں ہویا. پوری زندگی تکلیف کے اندر گزاری اور پوری زندگی اس بندے دے قریب نہیں گیا. جب وہ مر گیا تے وہ دے گوشت کو کٹیا نہیں کھایا سی. کیا آقا علیہ السلام دی کسی نسبت دا گستاخ ہوئے گا وہ دا انجام نہیں ہوئے گا. حضرت عثمان غنی بیہوش ہو کے بعد آپ نے اندر ہوش آیا. صحابہ سب سو صحابہ نے کہا تسی گل کرو، اسی تواڈے ایدا بدلہ لواں گے اور اسی جنگ انہاں نال کران گے. وہ پوری پلاننگ دے نال آئے کہ اسی جنگ شروع کران گے. الگ الگ ملکاں دے لوگ سن. پھر مسلماناں قتل کر کے اسی سارے شہراں دے اندر انہاں دیاں لاشاں بھیجاں گے اور تمام مسلمان اس گل دی وجہ تو جڑے نے وہ پریشان ہون گے اور تمام جڑے نے مسلمان وہ جنگ کرن گے. اسی مسلماناں نوں ختم کر داں گے. پوری پلاننگ دے نال آئے. حضرت عثمان غنی بے ہوش ہے. جدوں ہوش دے اندر آئے نا حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا سنو خلیفہ سن، فوج بھی سی، سب کچھ سی. فرمایا میں شہر مصطفیٰ دے اندر خون ریزی نہیں دیکھنا چاہتا.
حضرت عثمان غنی صاحب بشارتہ میں ملیا شہادتیاں اور میں عثمان اپنی جان دے دے گا لیکن شہر مصطفیٰ دا امن تباہ نہیں ہون دے گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئی, آپ نے آگے ارشاد فرمایا ایک انو شہید کرن کے لوگ تسی اس طرح کرو میرے نال شام چلے جاؤ, شام دے اندر چلے جاؤ, اوتھے تانوں آرام بھی دیاں گے, تہاڈی اوتھے حفاظت بھی کران گے, تانوں سب کچھ اوتھوں ملے گا, امن سکون چین دے نال زندگی گزارو گے. ہن ذرا جملے حضرت سیدنا عثمان غنی دے توجہ نال سماعت فرمانا. تبری شریف جڑی تاریخ دی کتاب ہے اس دے اے جملے نے اپنے کولوں بیان نہیں کر رہا. حضرت امیر معاویہ نے کہا چلو تسی شام دے اندر تانوں اوتھے امن بھی ملے گا, تہاڈی حفاظت بھی کیتی جائے گی, تانوں سکون بھی ملے گا, تانوں سب کچھ عطا کیتا جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا میں شام دے اندر چلا جاوا, اوتھے میں سکون بھی مل جائے گا, کھانے کو بھی مل جائے گا, پہننے کو لباس بھی مل جائے گا, سکون بھی مل جائے گا, حفاظت بھی کی جائے گی. لیکن اے تے گل دس اوتھے مصطفیٰ دا روزہ ہے. فرمایا امیر معاویہ شام دے اندر کیا مصطفیٰ دا روزہ ہے؟ فرمایا جب میں بھوک لگ جاتی یا کہ کوئی تکلیف آتی فرمایا میں روزہ رسول اللہ تے جا کے حاضری دینا وا لیکن تکلیفیں ختم ہو جانیاں نے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوسری بات کی تھی, آپ نے ارشاد فرمایا پھر اس طرح کرنے میں اپنی فوج بھیجدا, اپنا لشکر بھیجدا اور لشکر تہاڈی حفاظت کرے گا اور انہاں نال جنگ کرے گا, انہاں ختم کر دے گا. حضرت سیدنا عثمان غنی کو طاقت بھی سی, آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, آپ اس فطرے نو جان دے سن کہ ایک مرتبہ اگر جنگ شروع ہوگی تو پوری دنیا دے مسلمانوں کی جنگ شروع ہو جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا میں شہر مصطفیٰ کے اندر امن تباہ نہیں کرنا چاہتا اس شہر کا, اور نہ ہی میں اس پاک شہر کے اندر خون ریزی چاہنا ہوں, میں نہیں چاہتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے گھر کو محصور کر لیا گیا, گھیر لیا گیا, اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 40 دن تک آپ کو پیاسا رکھا گیا. حضرت عثمان غنی وہ سن جنہیں بیر روما ایک کنواں خرید کے مسلمانوں جڑا وقف کر دیتا اور مسلمان وہ جو پانی پیندے سن, لیکن اسی کنویں دا پانی بند کر دیتا گیا حضرت سیدنا عثمان غنی. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ہو سن پچھلے جمعہ نو بیان کیتا جنہیں مسجد نبوی دی وسیع کیتی, جگہ خرید کے دیتی. حضرت عثمان غنی پابندی لا کے کہ مسجد نبوی دے اندر نماز بھی نہیں پڑھن گے. 40 دن تک حضرت عثمان غنی نو اس گھر دے اندر قید کر کے رکھ لیا گیا اور قید کر کے گیا. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین میرے آقا دی زوجہ آپ آئیاں حضرت عثمان غنی واسطے کچھ کھانا لے کے, انہاں بلوائیاں نے اتنا ظلم کیتا, او سواری سی اس دا جڑا اگے پکڑا والی مہار سی وہ بھی توڑ دیتی, اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اپنی سواری تو نیچے تشریف لے آئی. اتنا ظلم کیتا وہ پھر واپس لیا گیا. پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلیا, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 3 مشکیزیں پانی دے بھر کے دوڑ کے آئے کہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پلاواں گا. حضرت مولا علی جب سامنے آئے نا پھر مولا علی نے آ کے اعلان کیتا, فرمایا اگر ماں کا دودھ پیتا ہے میرے سامنے آؤ. شیر خدا سن, آپ نے اعلان کیتا فرمایا میں تلوار لے کے میدان کے اندر آ گیا, اگر تسی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے میرے سامنے آؤ, میرا مقابلہ کرو. اتنی تو گل ہوئی سارے غائب ہو گئے. لیکن اے یہودیاں دا اور کفار دا پرانا طریقہ ہے کہ حملہ سامنے نہیں کرتے, پیچھوں حملہ کر دیں. حضرت مولا علی تے انہاں تیراں دا حملہ کر دیتا اور مشکیزے سے رسان کو پانی دے او ٹوٹ گیا اور پانی بہ گیا, پانی کوئی نہ آیا. اور کتاب کے اندر لکھا ہے, تبری شریف تاریخ کی کتاب ہے, حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کے نا وہ امامہ شریف حضرت عثمان غنی دے گھر دی طرف پھینک دیتا اور حضرت عثمان غنی دے گھر دے اندر چلا گیا. مفسرین علماء فرماتے ہیں حضرت مولا نے ایک عمل پتہ ہے کیوں کیتا, پانی دے پہنچا نہ سکے کیونکہ انہاں پیچھوں حملہ کر دیتا اور پانی بہا دیتا, مشکیزیں توڑ دیتے. حضرت مولا علی نے امامہ گرا کے حضرت عثمان غنی کو دس دیتا, فرمایا کہ اے عثمان اے نہ دیکھنا کہ مولا علی مشکل وقت سے میرے قریب نہیں آئے, فرمایا اے امامہ میرا گواہ ہے میں تیرے نال نالا کلیاں نہیں چھڑیا میں تے نارا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 40 دن تک معصور رکھا گیا اور آپ کے گھر کو گھیراؤ کیتا گیا. حضرت عبداللہ بن سلام آپ تک پہنچ گئے. حضرت عبداللہ بن سلام آپ تک پہنچے نا آپ دے قریب گئے اور آپ دے چہرے پر دیکھا نا آپ دا چہرہ حشاش بشاش
رونق سی بڑی چہرے تے، رونق چہرے تے. حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ 40 دن تک تھوڑا پانی باندھے. نے فرمایا اے بڑے راز دی گل ہے، میرے چہرے تے رونق کیوں ہوئے، میرا چہرہ شاش بشاش کیوں ہوئے. فرمایا قریب آ، میرے کان نیڑے کر، میں تے راز دی گل دسا. حضرت عبداللہ بن سلام قریب آئے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فی ہذہ الحوقہ. فرمایا سن، رات دا وقت سی تے او جڑی کھڑکی نہیں دیکھ رہا، میں اس کھڑکی وچوں مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہویا، دیدار نصیب ہویا. اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں الحاوی الفتاوی کے اندر فرماتے ہیں کہ علامہ ابن ابی دنیا نے دکھایا نا خواب کے اندر، فرمایا خواب کے اندر نہیں سویا، بیداری دے عالم کے اندر ہویا سی، جاگتے اکھا دے نال. فرمایا حضرت عثمان غنی نے ذرا کان نیڑے کر. فرمایا میرے آقا دا دیدار ہویا، میرے آقا قریب آئے، میرے آقا دے ہاتھ دے اندر ڈول سی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا عثمان پیاس لگی ہوگی، پانی پیے گا کیا کہ میں پانی پیاں گا. حضرت عثمان غنی فرماتے میں آقا دے قریب گیا اور میں وہ پانی پیتا. فرماتے ہیں انی لآجد بردہ بین القدفیہ و بین صدیعیہ. فرمایا میں او پانی پیتا ہے، آج تک میں اس پانی دی ٹھنڈک اپنے سینے دے اندر محسوس کرنا ہوا. میں اس وقت میرا چہرہ شاج بشاج، میں نے میرے آقا نے کلیاں کیتے چڑھیا ہے. میں میرے آقا میرے نال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما ان شئت نصرت علیہم و ان شئت افطرت عندنا. آقا نے ارشاد فرمایا اے عثمان اگر تو چاہنا ہے تو تیری کل مدد کر دیتی جائے. بدر دے میدان دے اندر بھی مدد کی گئی. فرمایا اگر تو چاہے تو کل تیری مدد کر دیتی جائے گی. ہاں اگر تو چاہے نا تو کل روزہ میرے نال جنت کے اندر افطار کر لے. وَإِن شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِندَنَا. میں اگر تو چاہے نا تو روزہ میرے نال افطار کری. اور مستدرک شریف میرے سامنے بھی اس اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا میں اس اندر بھی دیگر الفاظ نے. میرے آقا نے شاہ فرمایا کل میرے نال روزہ افطار کری. حضرت عثمان غنی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر محبوب کا ساتھ مل جائے دنیا کی زندگی کو میں کی کرنا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی آپ نے محصول کرتا کیا اور آپ کی حفاظت واسطے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے نو، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نو آپ کی حفاظت واسطے کھڑا کیتا. لیکن قسمت سی اور بشارت سی آپ کو شہادت تھی وہ بلوائی پچھلی بیک سائڈ تو اس مکان پہ چڑھ کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیتا. جب واپس آئے نا مولا علی تو مولا علی نے پتہ چلا حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوگی. حضرت امام حسن نو بھی آپ نے تھپڑ مارا، حضرت امام حسین نو بھی تھپڑ مارا. فرمایا میں تانوں تواڈے کھالو حضرت عثمان غنی دی حفاظت واسطے چھوڑ کے گیا کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیتے گئے. حضرت امام حسن امام حسین نے جملے سوال فرمایا اے ابا جان انہاں بلوائیاں نے پچھوں حملہ کیتا، اگر سارے سامنے حملہ کرے اسی علی دا پتر سی، اگر سارا اپنی جان دے کے بھی عثمان دی حفاظت کرنی پیندی اسی اپنی جان بھی دے دینی. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کی حفاظت امام حسن امام حسین نے کی تھی. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. اور علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، جو رکھے بغض عثمان سے وہ علی والے نہیں ہوتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ توجہ آخری الفاظ نے ٹائم مکمل ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے جدو وہ اندر داخل ہوئے نا شہید کرنے واسطے، ایک بندہ قریب آیا شہید کرنے واسطے اور آپ نے اس کو ارشاد فرمایا بینی و بین کل کتاب اللہ. حضرت عثمان غنی قرآن دے حافظ سن اور ہر روز رات نو ایک رکعت اندر پورا ایک قرآن پڑھیا کرتے سن. لیکن آقا دی وہ بشارت سی جڑی میں حدیث تو کیا یاد رکھیو قرآن تے اتے خون دے قطرے گرنے سن. حضرت عثمان غنی نے قرآن منگوا لیا. اس دن قرآن کھول کے سامنے آپ قرآن پڑھ رہے اور جب شہید کرنا آیا آپ نے ارشاد فرمایا بینی و بین کل کتاب اللہ، میں تیرے اور میرے درمیان اللہ کی کتاب ہے. وہ واپس پیچھے ہٹ گیا. دوسرا جدو آیا نا فرمایا تیرے اور میرے درمیان اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس نے حیا نہ کیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کا گلا دبایا اور حضرت عثمان غنی کی عمر اس وقت 82 سال سی، بعض نے کہا 86 سال سی، بعض نے کہا 88 سال سی. اور آپ کمزور سن کیونکہ اتنی عمر ہو گئی، ضعیف ہو گئے سن. آپ کا گلا دبایا. تیسرا جدو آیا آپ نے ارشاد انہوں نے فرمایا
ساڑھے درمیان کتاب اللہ ہے اس دا حیا کر، لیکن اس نے حیا نہ کیتا، اینو نے تلوار مارنے دی کوشش کی تھی۔ حضرت عثمان غنی دی زوجہ سن حضرت لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قریب آئیاں حضرت عثمان غنی کے وار بچانے واسطے آپ نے اپنا ہاتھ کیتا، آپ دی انگلیاں بھی کٹیاں گئی، انگلیاں کٹیاں گئیاں، پھر وہ واپس اس نے تلوار اٹھائی اور دوسرا ہم حملہ کرنے لگا۔ ذرا توجہ نال سماعت فرمانا، اے الفاظ جو میں خود پڑھے سن میری آنکھاں نم ہو گئیاں، ایسی الفاظ ہیں۔ اس نے دوسرا حملہ کیتا، دوسرا حملہ جو کتیا حضرت عثمان غنی دا ایک تو کلائی تو ایک بازو ایک ہاتھ آپ دا کٹیا گیا، دایاں ہاتھ اے تو کلائی تو کٹیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اما واللہ انما لاول کفین قطو خطت المفصل، فرمایا بڑے افسوس دی گل ہے تو اج او ہاتھ کٹ دیتا ہے جس ہاتھ نال رب قرآن بھیجدا سی تے سب تو پہلے قرآن دی سورتاں میں ایسی ہاتھ دے نال لکھیا سا۔ میں افسوس دی گل ہے تو وہ ہاتھ کٹ دیتا جس ہاتھ نے سب تو پہلے قرآن دی خطاطی فرمائی سی، سب تو پہلے قرآن لکھیا سی، اور اس کو اتنا بھی عیان آیا اس نے این تلوار دا دوسرا حضرت عثمان غنی آپ زمین دی طرف تشریف لے کے بعد میں گر نہیں کہ تشریف لے کے آئے حضرت عثمان غنی، اور اس نے آپ کو پھر وار کیتا، آپ دے سینے تے وار ہویا، حضرت عثمان غنی دے خون دیاں چٹاں حدیث پاک تانوں یاد ہوئی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ اس آیات تے حضرت عثمان غنی دے خون دے قطرے گرے، حضرت عثمان غنی کو اس طرح دردناک اور ظلمن شہید کیتا گیا۔ آج ساڑھے معاشرے کے اندر شہادت امام حسین دے بیان کیتی جاندی بیان کرنی چاہیے، لیکن حضرت عثمان غنی وہ 3 دن پانی بد رہے 40 دن بد رہا، اور کہنے جی اتنے پانی پلان والے حضرت ابن عباس سن، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ علمدار، حضرت عباس علمدار سن۔ میں کہا بھائی اگر ادھر حضرت عباس علمدار ہیں اتنے پانی پلان والے مولا علی سن، اتنے پانی پلان والے مصطفیٰ دی ذات سی، اور کہنے جی اتنے حفاظت کرنے واسطے علی اکبر سن۔ میں کہا اتنے اگر حفاظت علی اکبر سن تو اتنے حفاظت انہاں دے والد امام حسین اور امام حسن فرما رہے سن۔ اس لیے تو دو رائے نہیں کرنے، اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے، صحابہ نال بھی محبت، انہاں دا دین لائے انہاں دا بھی ذکر ہونا چاہیے، اہل بیت دے دین انہاں دا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سانو صحابہ کرام دی محبت بھی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین۔